ہمارے یہاں تو مبلغ کا پورا نقشہ بدل گیا ہے، مبلغ کا نقشہ بدل گیا۔ آج عرف عام میں مبلغ ہمارے یہاں کیا سمجھا تھا، بس ایک سر پر امامہ ڈال لو اور چند اجتماعات میں ہم شریک ہو جائے، وہ بھی جس میں 2 لوگ بیٹھتے ہیں۔ اصل مبلغ یہ نہیں ہے، اصل تو سب سے پہلے جو بھی مبلغ بنے ان کے اندر علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ رسول اللہ کے نائب بن رہے ہیں، آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس جب خود نہیں علم ہوگا تو آپ دوسروں کو سکھائیں گے کیا، آپ دوسروں کو بتائیں گے کیا؟ آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ عقائد کہتے کس کو ہے، آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے، آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ کفریات والے الفاظ کیا ہے، کہ لزوم کفر کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ آپ لزوم فقہی کسے کہتے ہیں، لزوم کلامی کسے، یہ سب کچھ نہیں پتا ہے ہم کو۔ کس سے ایمان چلا جاتا ہے، کس سے ایمان بچتا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، ضروریات ایمان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ ہم کو کچھ نہیں پتا ہے۔ ہم وہی ایک درود شریف اولی کلامنا، اوسطی کلامنا، آخری کلامنا جو 10 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں وہی ہمارا چل رہا ہے۔ کبھی دوسرے درود کی طرف ہم آگے جاتے بھی نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک ٹائٹل ہے۔ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ مبلغ کے پاس سب سے پہلے علم ہوگا، وہ علم حاصل کرے گا۔ یہ نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکالو، نہیں ہے تو پڑھو، پہلے پڑھائی کرو، پہلے علم دین سے آشنا بہرور ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم رب کے اس تقسیم پر راضی ہے، رب کے اس فیصلے پر راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم سے سرفراز فرمایا اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اور آگے کیا فرماتے پتہ ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ من طلب العلا من غیر قد فقد اضاع العمر فی طلب المحال۔ کہ جو بغیر کوشش کے بلندی چاہتا ہے نا، کہ میں پڑھے لکھے بغیر میں علامۃ الدہر بن جاؤں، میں پڑھے لکھے بغیر مفتی اعظم بن جاؤں، اس سے کم اپنے آپ کو نہ سمجھوں، چند سنی سنائی تقریریں، چند یوٹیوب سے کاپی اور چوری کر کے بیان یاد کر لیے، تو اب ان کو تو پیر ان کے زمین پہ پڑتے ہی نہیں ہیں، سب ان کے پیر زمین پہ پڑتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں تو اب اعلیٰ حضرت بن گیا، میں یہ ہو گیا۔ نہیں، چند تقریریں کر لینے سے بڑا آدمی تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا، حضرت علی فرماتے من طلب العلا من غیر قد، کہ جو بغیر کوشش کے بلندی چاہتا ہے، فقد اضاع العمر فی طلب المحال، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے اپنی عمر کو محال چیز کے حاصل کرنے میں زندگی گوا ڈالی، یہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے پڑھائی کریے۔ جہالت آپ کے درمیان سے اسی وقت ختم ہوگی جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ حلال حرام کی تمیز آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ کفر میں اور ایمان میں فرق آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ اور علم ہی نہیں ہے تو لباس سے کیا ہے؟ لباس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا نا، پھٹا پرانا لباس بھی آپ پہنو گے نا اور چلو گے تو کہیں گے ہاں عالم صاحب آ رہے، ان کا استقبال کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس میں پھر خاندان نسب نہیں دیکھا جاتا ہے، جو میرے پروردگار نے اسے علم دیا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ہمارے 10 سال سے 15 سال سے ہم ہیں لیکن پڑھنے کا کوئی نام نہیں ہے، ہمارے یہاں تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پڑھنے کے سلسلے میں کوئی ماحول ہی نہیں ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، وقت نہیں نکالتے۔ کہاں سے آپ آگے بڑھیں گے؟ کہاں سے آپ ترقی کرو گے؟ کہاں سے آپ کے اندر خوبیاں آئے گی؟ لوگ کیا کہہ کے ہم کو ہٹا دیتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کو گنتی کے چند مسئلے پتہ نہیں ہے ان کو۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا نا تو کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ اس طرح بے قدری نہیں کر سکتا ہے۔ آپ مبلغ کے ساتھ ساتھ عالم دین بن گئے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو 2 فضیلتیں حاصل ہے، 2 فضیلتیں حاصل ہے۔ تو مبلغ بنو، مبلغ حقیقت معنوں میں وہ بنو کہ آپ اپنے سینے کو علم سے بھر ڈالو، بھر لو سینے کو، جب بھی بات آئے جہاں بھی آئے تو علم کے دریچے کھول دو، اس کے صحائف کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو۔ عالم بنو، اچھے عالم بنو۔